اللہ نے فرمایا میں نے مومنوں پر احسان کر دیا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، مومنوں پر میں نے احسان کر دیا۔ ربا کیا احسان کیا ہے؟ اذ بعث فیہم رسولا، جب میں نے ان میں اپنا رسول بھیج دیا، من انفسہم، انہی میں سے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، جو ان پر میری آیات تلاوتیں کرتا ہے، ان کے دلوں کا تزکیہ کرتا ہے اور ان کو باطل سے نکال کر حق کی طرف لے آتا ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ لوگ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ اب اس آیت مقدس میں اللہ تبارک و تعالی نے احسان جتلایا ہے کہ کیا ہے؟ احسان جتلایا ہے۔ فرمایا لقد من اللہ، میں نے مومنوں پر احسان کیا۔ اللہ تعالیٰ خود احسان جتلا رہے ہیں، ہمیں فرما رہے ہیں لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، احسان جتلانے سے، تکلیف دینے سے اپنی نیکیوں کو، اپنے صدقات کو ضائع نہ کرو۔ خود احسان جتلا رہے ہیں۔ اس سے پہلے بھی بہت سی نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، ظاہر و باطن کے اعتبار سے اس نے تم پر نعمتیں پھیلا دی، عام کر دی ہیں، لیکن ان تمام نعمتوں کو جھٹلایا نہیں، انسان نہیں جھٹلایا، لیکن اس نعمت، کون سی نعمت؟ جب اللہ نے اپنا محبوب ہم میں بھیج دیا تو پھر فرمایا من اللہ علی المؤمنین، میں نے مومنوں پر احسان کر دیا۔ ربا احسان کیوں کر رہا ہے؟ اذ بعث فیہم رسولا، رسول تو بھیج دیا، احسان کیا۔ کیوں احسان کیا ربا؟ ھدی للمتقین، متقین کی ہدایت کے لیے، ھدی للناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، لوگ گمراہی میں بھٹک رہے تھے، ہر طرف ظلم و کفر کا تاریکی چھائی ہوئی تھی، ہر طرف جو ہے کفر بربریت کا دورہ تھا، تو لوگوں کو، انسانیت کا راستہ دکھانے کے لیے اللہ نے اپنا محبوب بھیج دیا۔ اب یہاں تین باتیں قابل غور ہیں۔ کتنی باتیں؟ تین باتیں قابل غور ہیں۔ احسان کے اندر تین چیزیں ہوتی ہیں، جس پر احسان کیا جائے اس کے اندر کتنی چیزیں ہوتی ہیں؟ اگر احسان جتلانا ہے تو سب سے پہلا ہے احسان کرنے والا، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات، اس نے ہم پر احسان کیا، مومن پر احسان کیا۔ دوسرا ہے احسان جس پر کیا جائے، اور وہ مومنین ہے۔ تیسرا ہے وہ چیز جس کی بنیاد پر احسان جتلایا جائے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے۔ اب غور کیجیے، جب تک وہ چیز ہم میں موجود ہے، جس نے کسی کو کوئی احسان کیا اور اس کے پاس وہ چیز جب تک موجود ہے تب تک وہ اس کا احسان مند ہے، ایسا ہے نا؟ جب وہ چیز اس سے لے لی جائے تو پھر اس پر احسان رہے گا؟ نہیں رہے گا۔ مثال کے طور پہ ایک دوست اپنے دوسرے دوست کو کوئی چیز گفٹ کر دیتا ہے، موبائل گفٹ کر دیتا ہے، بائک گفٹ کر دیتا ہے، کچھ بھی گفٹ کر دیتا ہے، تو جب تک وہ اس کے پاس رہے گی تب تک اس پر ہوگا احسان۔ کچھ ہی دنوں کے بعد وہ واپس چلا جائے اور اس سے وہ چیز واپس لے لے، کہے کہ جو چیز میں نے تجھے گفٹ کی تھی واپس کر، تو پھر کوئی اور عرصے کے بعد کہے کہ میں نے تجھ پر احسان کیا تھا، تو یہ احسان کرنے والا سچا ہوگا جھوٹا ہوگا؟ جھوٹا ہوگا۔ تو نے احسان ضرور کیا تھا، لیکن جس چیز کی بنیاد پر تم نے احسان کیا تھا وہ تو تم نے واپس لے لی۔ اب اللہ نے مومنوں پر کیا احسان، ان میں بھیج دیا اپنا رسول۔ اگر رسول پر آ جائے موت، رسول کو خدا بلا لے واپس، تو احسان کس بات کا رہا؟ اللہ نے رسول کو بھیجا پھر واپس بلا لا، مومنوں پر احسان کیسا رہا؟ پھر تو قرآن کی آیت جھوٹی ثابت ہوتی ہے، جبکہ خدا واحد ہے، خدا سچا ہے۔ ساری کائنات ایک طرف ہو جائے، خدا کے کلام کے برابر نہیں ہو سکتی۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ نے جو وعدہ کیا ہے، اللہ نے جو مومن پر احسان کیا ہے، وہ رسول کے ساتھ آج تک زندہ و برقرار موجود ہے۔ عقیدہ حیات النبی یہ ایمان کی اساس ہے، باقی سارے حقائق موجود ہیں، انسان میں تمام عقائد موجود ہیں۔ ختم نبوت کو بھی مانتا ہے، اللہ کو واحد بھی مانتا ہے، اور بعث بعد الموت بھی مانتا ہے، لیکن نبی کسی ایک نبی کی زندگی کو نہیں مانتا۔ کس کو؟ کسی ایک نبی کی بھی زندگی کو نہیں مانتا۔ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ خاصیت نہیں ہے،
کسی بھی ایک نبی کی زندگی کو نہیں مانتا تو اس کا ایمان قطعاً قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ رسالت ایک وصف ہے۔ کیا ہے؟ وصف ہے، صفت ہے۔ تو جب تک موصوف نہیں ہوگا تب تک صفت نہیں ہوگی۔ اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ نہیں مانتا، ان کی زندگی کا قائل نہیں ہے، حقیقت میں وہ رسالت و ختم نبوت کا ہی منکر ہے۔ ایک شخص جب تک زندہ ہے تب تک اس کے تمام عارضات موجود ہیں، تب تک اس کی تمام صفات موجود ہیں۔ ابھی دن چل رہا ہے، سورج ہے تو دن ہے، سورج غروب ہو جائے گا تو پھر دن ہوگا، رات ہوگی۔ جب چاند آئے گا تو پھر بھی دن ہوگا، رات ہوگی۔ سورج موصوف موجود ہے تب تک سورج کی صفات بھی موجود ہیں، اور یہ قطعاً نہیں ہو سکتا کہ ایک صفت موجود ہے لیکن اس کا موصوف نہیں ہے۔ رسالت ایک وصف ہے، کیا ہے؟ ایک صفت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت نے قیامت تک باقی رہنا ہے۔ اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نہیں مانتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رسالت کو ہی نہیں مانتا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نہیں رہے گی تو گویا کہ رسالت ہی نہیں رہے گی۔ کیوں؟ کیونکہ جب موصوف نہیں رہے گا تو پھر صفت خود بخود ختم ہو جائے گی نا۔ ایک بندہ موجود ہے تو اس کا جسم بھی موجود ہے، جب بندے کی ذات ہی نہیں ہے تو پھر اس کا جسم کیسے موجود ہوگا؟ نہیں ہو سکتا نا۔ تو جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ نہیں مانے گا تب تک وہ کیا ہوگا؟ رسالت کا اقرار نہیں کرے گا۔ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ مانتا رہے گا تب تک وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بھی اقرار کرتا رہے گا۔ اب یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ اگر واقعی ایسی بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں تو قرآن مجید کی بہت سی آیات ہیں، احادیث بھری ہوئی ہیں، احادیث کی کتابیں جو اس بات پر دلالت کر رہی ہیں کہ موت تو ہر کسی کو آنی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا ذائقہ ہر زیرو چیز نے چکھنا ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَيِّتُونَ، آپ بھی مرنے والے ہیں اور وہ بھی مرنے والے ہیں۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، آپ ان سے اعراض کر لیجئے، منہ موڑ لیجئے۔ فَانْتَظِرْ إِنَّهُم مُنتَظِرُونَ، آپ بھی وقت کا انتظار کریں، وہ بھی وقت کا انتظار کریں۔ جب وقت آئے گا فیصلہ ہو جائے گا۔ وقت کیا ہے؟ جب روز حشر برپا ہوگا تب اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، انی مقبوض، میری روح قبض کی جائے گی اور مجھے موت آنی ہے۔ اب آیات کا آپس میں مقابلہ آ گیا، تعارض آ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث پاک ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ مومن مجھ پر درود پڑھتا ہے، کیا پڑھتا ہے؟ جب بندہ مومن مجھ پر درود پڑھتا ہے تو اس وقت میری روح مجھ میں لوٹا دی جاتی ہے اور میں پھر اس کا درود سنتا ہوں، اس کا درود سن کر اس کا جواب بھی دیتا ہوں، اور مجھے پتہ ہوتا ہے کہ کون مجھ پر درود پڑھ رہا ہے اور اس کا سلسلہ نسب کیا ہے۔ اس حدیث پاک کے مفہوم میں جو ایک لفظ ہے نا کہ مجھ میں روح واپس لوٹا دی جاتی ہے، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پہلے روح موجود نہیں ہوتی، بعد میں روح آتی ہے، تو جس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ پہلے زندہ نہیں تھے، جب روح لوٹا دی گئی اب زندہ ہو گئے۔ زندہ ہونے کے بعد درود پاک بھی سنتے ہیں اور درود پاک کا جواب بھی دیتے ہیں، امتی کو پہچانتے بھی ہیں۔